تیرے گھر دی تعمیر کیتی ہے، اللہ یہ ساڈی محنت کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے۔ یہ دعا کر دے نے جس وقت اللہ رب العالمین دا گھر بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنا لیندے نے، اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام نو حکم کر دینے، اے میرے ابراہیم اس پہاڑی تے چڑھ جاؤ اور لوگاں دے اندر حج دا اعلان کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کر دینے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ میں اس پہاڑی تے چڑھ کے حج دا اعلان کراں گا، چند لوگ سنن گے، میری آواز تھوڑے لوگاں دے تک جائے گی، میری آواز تھوڑے لوگاں دے تک محدود رہے گی۔ اللہ فرماتے نے، اے میرے ابراہیم تیرا کام میں حج دا اعلان کرنا، دنیا دے کونے کونے تے تیری آواز نو پہنچانا، میں اللہ رب العالمین دا کام میں۔ فرمایا کہ ابراہیم تہاڈا کام ہے حج دا اعلان کرنا، اس گھر دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر لوگ پیدل چل کے آؤں گے، سواریاں تے دبلیاں پتلیاں تے کمزور سواریاں تے سوار ہون کے آؤں گے، کچھ لوگ پیدل چل کے آؤں گے، تہاڈا کام ہے اعلان کرنا، اس گھر دی محبت، اس گھر دا پیار دنیا دے لوگاں دے اندر ڈال دینا، میں اللہ رب العالمین دا کام میں۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اور آپ دی امت محمدیہ تے اللہ رب العالمین نے حج نو سن 9 ہجری دے اندر فرض کیتا ہے۔ حج 9 ہجری دے اندر فرض ہویا ہے۔ 9 ہجری دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے امیر حج بنا کے لوگاں دے نال صحابہ دے نال مکہ دی طرف کعبۃ اللہ دا حج کرن واسطے آپ علیہ السلام نے روانہ کر دیتا ہے کہ جاؤ میرے صحابہ میرے ساتھیوں اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرو۔ نبی علیہ السلام نے سن 10 ہجری دے اندر آپ علیہ السلام نے حج کیتا ہے۔ آپ علیہ السلام دا پہلا حج بھی یہی ہے اور آخری حج بھی یہی، یعنی آپ نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج کیتا ہے اور 4 عمرے آپ علیہ السلام نے کیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرما نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، نبی علیہ السلام صحابہ دے اندر تشریف فرما نے، آپ علیہ السلام فرماتے نے، اذن فی الناس فاجتمعوا، اے میرے صحابہ دی جماعت آؤ اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کر رہیے، آؤ اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت کر رہیے۔ نبی علیہ السلام
صحابہ دے اندر حج دا اعلان کرتے نے سن 10 ہجری ہے آپ علیہ السلام دے نال کم و بیش لکھ سوا لکھ 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنہ نے آپ علیہ السلام دے نال مل کے حج کیتا ہے۔ کعبۃ اللہ دا حج کرنا صاحب استطاعت آدمی تے اللہ رب العالمین نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض کر دیتا ہے۔ زندگی دے اندر صاحب استطاعت آدمی تے جدے کول مال موجود ہے، ذات راہ موجود ہے، آن جان دا خرچہ موجود ہے، کھان پین دا خرچہ موجود ہے، ایسے بندے ہوتے زندگی دے اندر ایک دفعہ کعبۃ اللہ دا حج کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیڑا بندہ صاحب استطاعت مالدار ہے وہ دیکھو ذات راہ موجود ہے، آن جان دا خرچہ موجود ہے، کرایہ موجود ہے، خرچہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے ہوتے زندگی دے اندر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر موجود نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فقال ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیو، اللہ رب العالمین نے تواڈے اُتے زندگی بھر دے اندر کعبۃ اللہ دے حج نو فرض کر دیتا ہے۔ فحجو، اے میرے صحابہ کعبۃ اللہ دا حج ادا کرو، کعبۃ اللہ دی زیارت ایک دفعہ کرو، کعبۃ اللہ دا حج کرو۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ موجود نے۔ ایک صحابی عرض کرتے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ساڈے تے حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش نے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا ساتھی پھر کہندا اللہ دے نبی جی کیا ساڈے اُتے ہر سال کعبۃ اللہ دا حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش نے۔ تیسری دفعہ نبی علیہ السلام دے اے ساتھ پھر عرض کرتے نے اللہ دے رسول کیا ساڈے اُتے ہر سال کعبۃ اللہ دا حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش نے۔ تھوڑی دیر بعد آپ گفتگو کرتے نے، آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ اگر میں کہہ دینا کہ حج کعبۃ اللہ دا تواڈے اُتے ہر سال فرض ہے، اللہ رب العالمین تواڈے اُتے ہر سال حج نو فرض کر دیندے۔ فرمایا پھر تواڈے اندر طاقت موجود نہ ہوندی تسی کعبۃ اللہ دا حج نہ کر سکدے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الحج مرتن فمن زاد فہو تطوع۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کلمہ گو جیڑا بندہ کعبۃ اللہ دی زیارت دی طاقت رکھدا ہے، کعبۃ اللہ دا حج کرن دی طاقت رکھدا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے اُتے زندگی دے اندر ایک مرتبہ کعبۃ اللہ دا حج فرض ہے۔
اور فرمایا فہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فہوا تطول، اگر اس تو زیادہ کردا ہے اور نفل ہے۔ ایک مرتبہ زندگی دے اندر کعبۃ اللہ دا حج کرنا صاحب استطاعت آدمی دے، مالدار آدمی اتے فرض ہے، اور اگر بار بار کردا ہے اور نفل ہے۔ ایک دفعہ ہر مسلمان تے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ اسلام پنجاں چیزاں تے کھڑا ہے۔ پہلا اسلام دا بنیادی رکن آپ علیہ السلام فرماتے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام دا بنیادی پہلا رکن ہے، اس بات دی بندہ گواہی دے کہ اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ عبادت چاہے قولی ہوئے، عبادت چاہے فعلی ہوئے، کوئی بھی عبادت مالی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین دی ذات تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجے ہے۔ یہ اسلام دا پہلا بنیادی رکن ہے، اور اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دن اور رات دے اندر 5 فرض نمازاں وقت ادا کرنیاں، اے اسلام دا بنیادی دوسرا رکن ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اسلام دا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے۔ جد بندے دا مال زکوٰۃ دے نصاب نو پہنچ جائے، اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرے۔ والحج، اگر اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کی دی ہے، بندہ صاحب استطاعت مالدار ہے، حج دا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے تے حج سال دے اندر ایک مرتبہ فرض کر دیتا ہے۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، فرمایا سال بھر، سال دے بعد ایک مہینے دے روزے رکھنا، اے اسلام دے بنیادی 5 رکن نے۔ اگر بندہ ان 5 ارکان وچوں ایک رکن دا بھی منکر ہو جاندا ہے، ایسا بندہ ادارہ اسلام تو خارج ہے، ایسے بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرا ارادہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں لوگاں نو پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر بھیجاں، بھیج کے لوگاں دا پتہ لواں کہ جڑے مالدار نے،
مالدار ہون دے باوجود حج نہیں کرتے، کعبۃ اللہ دی زیارت نہیں کرتے، میرا دل کرتا میں انہاں دے کولوں جزیہ وصول کراں، انہاں دے کولوں ٹیکس وصول کراں، کیونکہ اے مسلمان نہیں، اے حج نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مالدار ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے اتے ایک دفعہ زندگی دے اندر حج بیت اللہ فرض کر دیتا ہے۔ آج کئی لوگ مالدار ہون دے باوجود آندے نے اے مال دا ضیاء ہے، مال ضائع ہوئے گا، اے پیسے اتنے خرچ کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ کئی آندے نے کسی دی بیٹی دی شادی کر دینا یہ بہت بڑا اجر ہے، حج نہ بھی کیتا جائے کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیو حج اللہ رب العالمین نے فرض کر دیتا ہے۔ جڑا بندہ حج دا انکاری بندہ ہے ایسا بندہ اسلام تو خارج ہے، اور جڑا بندہ انکار نہیں کرتا لیکن حج فرضیت ادا نہیں کرتا ایسا بندہ گنہگار ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ صاحب استطاعت ہے، حج کرن دی طاقت رکھدا ہے، وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں۔ اج مالدار ہون دے باوجود لوگ اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت نہیں کرتے۔ اسلام دا جڑا ایک بنیادی رکن ہے انہوں ترک کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ساڈا مال جڑا ضائع ہوئے گا، معاذ اللہ استغفر۔ کئی لوگ آندے نے حج کرن دی ضرورت ہی نہیں، اے مال دا ضیاء ہے، مال نو ضائع نہیں کرنا چاہیے، رفع عامہ دے کام کرنے چاہیے، کوئی رستہ بنا دینا چاہیے، کسی دی بیٹی نو وہ دے گھر دے اندر اٹھا دینا چاہیے، کسی غریب دی مدد کر دینی چاہیے۔ نہ میرے بھائی اے حج بیت اللہ ادا کرنا اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ اگر بندہ اس نو ترک کرے گا کل قیامت دے دن اللہ رب العالمین دے ہاں ایسا بندہ مجرم ٹھہرے گا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر موجود نے، اچانک ایک بندہ ہوتا ہے سفید کپڑے پہنے نے، سر دے بال جڑے نے سیاہ نے، وہ دے چہرے ہوتے کوئی سفر دے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، اجنبی بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی اجنبی ہوئے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھ جاتا ہے، نبی علیہ السلام دے گھٹنیاں دے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام دے خدمت دے اندر حاضر ہو کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اللہ دے نبی جی مینوں دسو اسلام کی چیز ہے، اسلام کنوں کیا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان والحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ بندہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھا ہے، آندا اللہ دے نبی نے مینوں دسو اسلام کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا
نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، آپ فرماتے نے دن اور رات کے اندر 5 فرض نمازاں ادا کرنا. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، سال بھر جد مال زکات دے نصاب نو پہنچ جائے اپنے مال دی زکات ادا کرنا. وَتَصُومُ رمضان، ماہ رمضان دے روزے رکھنا. وَالْحَجَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر بندے دے کول طاقت موجود ہے، صاحب حیثیت مالدار ہے، زندگی دے اندر ایک مرتبہ کعبۃ اللہ دا حج کرنا فرض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ جان دے ہوئے بندہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہتے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی علم نہیں یہ کون ہے بندہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بندہ کہتا صدقتا، اللہ دے رسول جو تسی کیا ہے حق کیا ہے سچ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ اے جبریل امین سن میرے کو سوال کر دے سن میں انہوں جواب دیندا سا. اے تانوں اسلام سکھان واسطے آئے سن، دین دیا گلاں باتاں دسن واسطے آئے سن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگی دے اندر ایک مرتبہ بندے تے حج فرض ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سوال کیتا جاندا ہے ای العمل افضل، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو افضل عمل کیڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایمان باللہ ورسولہ، آپ فرماتے نے اللہ دی ذات ایمان رکھنا اور او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایمان رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابے پھر عرض کر دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد کیڑا عمل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے الجہاد فی سبیل اللہ، آپ فرماتے نے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا اے افضل عمل ہے. صحابی رسول پھر عرض کرتے نے ثم ماذا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد افضل اللہ دے ہاں کیڑا عمل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے حج مبرور، اے میرے صحابہ اس تو بعد افضل عمل حج مبرور ہے. وہ حج جڑا سنت دے مطابق کیتا جائے، وہ حج جڑا حج کرن تو بعد بندہ برائی والے سارے کام چھوڑ دے. فرمایا تیسرے نمبر تے حج مبرور ہے جڑا اللہ رب العالمین دے ہاں قبول ہون والا حج. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ کعبۃ اللہ دا حج کردا رہے، لڑائی جھگڑا نہیں کردا، نافرمانی والے کام نہیں کردا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس حالت دے اندر اللہ رب العالمین دے گھر کعبۃ اللہ دا حج کردا ہے، وہ اس طرح گناہوں تو پاک ہو جاندا ہے جویں اج ہی انہیں ماں دے پیڑ دے اندر جنم لیا. اس طرح اللہ رب العالمین اس بندے نو پاک کر دے نے جڑا بندہ کعبۃ اللہ دا حج کردا ہے. لیکن انہاں گناہاں تو بندہ پاک ہوندا ہے جنہاں دا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے، اور جڑے بندیاں دے حق نے جب تک بندیاں دے حق ادا نہیں کرے گا کعبۃ اللہ دا حج بھی کر رہے ایسے بندے دا اللہ رب العالمین دے ہاں حج قبول نہیں. کئی لوگ ساری زندگی سودی کاروبار کرتے ہیں، دھوکھا بازی کرتے ہیں، پھر حج نو چلے جاندے نے. حج کر جانے ہیں اللہ رب العالمین دے ہاں گناہ بخشوا ہونے ہیں. یاد رکھو ایسے بندے دا اللہ رب العالمین حج قبول نہیں کرتے.
جب تک بندیاں دے حق ادا نہیں کرے گا ایسے بندے دا اللہ دی بارگاہ دے اندر حج قبول نہیں. جدا حق کھاتا ہے او دا حق دے گا پھر حج قبول ہے. جس مسلمان دے نال زیادتی کیتی ہے او دے کول معافی منگے گا پھر حج قبول ہے. اگر رزق حرام دا رزق حلال دا نہیں ایسا بندہ زندگی دے اندر حج کردا ہے آسمانہ تو آواز آندی ہے تیرا حج قبول نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے جاندا ہے کعبۃ اللہ دا حج کرن جاندا ہے عمرہ کرن واسطے جاندا ہے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کردا ہے اللہ میری فلاں بھی دعا قبول کر لے اللہ میری فلاں دعا قبول کر لے. آسمانہ تو آواز ہوندی ہے اے میرے بندے تیرا کھانا حرام دے تیرا لباس حرام دے تیرا پینا حرام دے دس میں تیری دعاواں کس طرح قبول کراں. اس بندے دا حج قبول ہے جس بندے دی روزی رزق حلال دے. اگر او دا رزق حرام دے ایسے بندے دا اللہ تعالیٰ دے ہاں حج قبول نہیں. اپنے رزق نو پاک کرے پاک روزی کمائے پھر ایسے بندے دا اللہ رب العالمین دے ہاں حج قبول ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک ایک عمرے تو لے کے دوسرے عمرے تک جتنے درمیان دے اندر گناہ ہو جاندے نے اللہ انہاں نوں کفارہ بنا دیندے نے. ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز تک جڑے بندے دے چھوٹے صغیرہ گناہ ہو جاندے نے اللہ رب العالمین دوسری نماز پڑھن دی برکت دے نال اپنے بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندے. اور اسی طرح جڑا بندہ ایک عمرہ کردا ہے دوسرا عمرہ کرن تک نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے. آپ علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں حج اور عمرہ بار بار کرو پے در پے کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ حج اور عمرہ بار بار کردا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حج اور عمرہ غریبی نو دور کر دیتا ہے بندے نو گناہاں تو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جویں پٹھی دے اندر سونے چاندی نو پگھلایا جائے او دی میل کو چیل دور ہو جاندی ہے. اس طرح جڑا بندہ کعبۃ اللہ دا حج اور عمرہ بار بار کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو گناہاں تو پاک صاف کر دیندے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر حج کا عمرہ کردا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے طرح ہی ہے کہ جویں اس بندے نے میں محمد دے نال مل کے حج کیتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر حج کا عمرہ کرتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے نو حج دے برابر ثواب عطا کر دیتے. اتنی فضیلت ہے. اج کئی لوگ مالدار ہون دے باوجود اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت نہیں کرتے اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت نہیں کرتے ایسے لوگ گناہگار نے. قیامت والے دن ایسے لوگ اللہ دے دربار دے اندر مجرم ٹھہرن گے جڑے مالدار ہون دے باوجود اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت نہیں کرتے. اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے اور انہاں 5 چیزاں دے وچوں ایک بنیادی رکن اسلام دا حج بیت اللہ کرنا ہے. جڑا بیت اللہ دا حج نہیں کرتا اسلام دے بنیادی رکن نوں ترک کردا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شروع دے اندر میں حدیث بیان کیتی ہے کہ جیڑا بندہ طاقت ہون دے باوجود آن جان دا خرچہ وہ دے کول موجود ہے لیکن کعبۃ اللہ دا حج نہیں کرتا آپ علیہ السلام نے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے مینوں ایسے بندے دی کوئی پرواہ نہیں.
غور کرنا چاہیے کہ جس بندے نو اللہ نے مال عطا کیتا ہے اس فریضے نو ادا کرے، کعبۃ اللہ دا حج کرے۔ کئی ساری زندگی لوکاں دے حق کھا کھا کے، لوکاں دے ظلم کر کر کے، لوکاں دی زمیناں ہڑپ کر کے، اپنے یا بھیناں دے حق کھا کے، انہاں دے ہاتھیاں دے قبضے کر کے، پھر جدو بڈھے ہو جاندے نے آندے نے کعبۃ اللہ دا حج کر آئیے۔ میرے بھائیو، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی تے ظلم کیتا ہے، وہ دی زمین تے قبضہ کیتا ہے، ایسے بندے دا اللہ رب العالمین حج قبول نہیں کرن گے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جدے ہاتھیں دے قبضہ کیتا ہوئے گا، جدا حق کھادا ہوئے گا، وہ دا ہاتھ ہوئے گا میرا اور تیرا گریبان ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی دی ایک بلشت، ایک گٹھ زمین کھا دیئے، کل قیامت والے دن 7 زمیناں نو وہ دے گلے دا توق بنا کے وہ دے گلے دے اندر پہنا دیتا جائے گا۔ جڑے حقوق اللہ نے وہ اللہ رب العالمین اپنے حق معاف کر دیں گے، جڑے بندیاں دے بندے ہوتے حق نے جب تک بندہ معافی نہیں منگے گا، اپنے مسلمان بھائی دے حق ادا نہیں کرے گا، ایسے مسلمان دا اللہ رب العالمین دے حج بھی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کعبۃ اللہ دا حج کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کعبۃ اللہ دی زیارت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی شمسان رحمت اللہ علیہ اپنے الفاظ دے اندر ترجمانی کردے نے، اللہ مدت ہو گئی ہے سہک دیانو، اللہ مدت ہو گئی ہے سہک دیانو، ہن جوگی سانگ بنا جی کردہ، اللہ مدت ہو گئی ہے سہک دیانو، ہن جوگی سانگ بنا جی کردہ، اللہ تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان جی کردہ، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لگان جی کردہ، اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لگان جی کردہ، اللہ مدت ہو گئی ہے سہک دیانو، ہن جو کہ سانگ بنان جی کردہ۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ جڑا بندہ صاحب استطاعت مالدار ہے، جدے کول ذات راہ موجود ہے، آن جان دا حج دا خرچہ موجود ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے نو کعبۃ اللہ دا حج کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنے اور سنائے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھیوں کے گزارش ہے کہ اللہ دے گھر دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو۔ اگر سارے ساتھی ایک سو بھی اللہ دے گھر دے اندر خرچ کرن تو کافی ساری رقم بن جاتی ہے، معمولی جہا 100 کچھ بھی نہیں۔ اج بچے کنے کھا جاندے نے، تو کوشش کریا کرو ہر جمعے دے اندر بغیر کہے تو اللہ دے گھر دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے گھر دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے گھر دے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ وشر الامور محدثاتها وكل
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين